بسم اللہ الرحمن الرحیم فنقول اما وجہ التخصیص فی الاول فهو ان المعتبر فی الفن من العدول ما فی جانب المحمول۔ یہاں پر دو سوال وارد ہوئے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ عدول جس طرح سے جانب محمول میں ہوتا ہے اسی طرح سے جانب موضوع میں بھی عدول ہوتا ہے۔ تو جب یہاں احکام کا بیان مصنف نے شروع کیا تو صرف معدولۃ المحمول ہی کے حکم کا بیان کیوں کیا اور معدولۃ الموضوع کو چھوڑ دیا؟ یہ پہلا سوال۔ جبکہ دونوں ہی بھائی ہیں، معدولۃ الموضوع اور معدولۃ المحمول، یہ دونوں بھائی ہیں، تو جب حکم بتانا ہوا تو ایک کو چھوڑ دیا، صرف ایک ہی کا حکم بیان کیا، تو یہ تو ناانصافی ہوئی نا۔ جب دونوں بھائی ہیں، بلکہ تین بھائی ہیں، معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول، معدولۃ الطرفین، یہ تینوں بھائی ہیں، تو تینوں کے احکام بتانا چاہیے۔ لیکن جب احکام کا بیان شروع کیا تو دو کو چھوڑ دیا، ایک ہی کو لیا، یہ تو ناانصافی ہوئی نا ناانصافی۔ اب جیسے کسی باپ کے کئی لڑکے ہوتے ہیں، اب اگر باپ کی ساری توجہ ایک ہی لڑکے پر ہو، اسی کو پیسہ دے رہا ہے، ساری نمازشات اسی پر ہیں، اور دوسرے کو چھوڑ دے رہا ہے، تو دوسرا کہے گا نا کہ خالی وہ ہے تہرا لڑکا ہو، ہاں خالی وہ ہے تہرا لڑکا ہو، ہم نہ ہی ہیں، کہے گا کہ نہیں؟ تو یہ ہے پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ محصلات اور معدولات محمولات کثیر، مثلا محصلات موجبہ، محصلات سالبہ، اسی طرح سے معدولۃ المحمولات موجبہ، معدولۃ المحمول سالبہ کثیر ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ فرق صرف دو ہی کے درمیان بیان کیا، سالبہ وسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول، باقی کو چھوڑ دیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب فنقول سے دیتے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ذہن میں؟ ہے ذہن میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ معدولۃ المحمول کی طرح سے معدولۃ الموضوع بھی ہے، لیکن اس فن میں اسی عدول کا اعتبار ہے جو عدول جانب محمول میں ہوتا ہے۔ صرف کس کا اعتبار ہے؟ صرف اسی عدول کا اعتبار ہے جو عدول کدھر ہوتا ہے؟ جانب محمول میں ہوتا ہے۔ باقی وہ عدول جو جانب موضوع میں ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے بس معدولۃ المحمول کو لے لیا۔ مختصر میں یہ جواب آ گیا ذہن میں کہ نہیں؟ کہ اس فن میں اعتبار صرف اسی عدول کا ہے جو عدول جانب محمول میں ہوتا ہے، باقی جو جانب موضوع میں عدول ہوتا ہے
اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے کسی باپ کے 2 لڑکے ہیں، ان میں سے ایک کو والد نے بھیج دیا مبارک پور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اب دوسرا لڑکا ہے اس کو کہیں اور بھیج دیا پڑھنے کے لیے، دلی بھیج دیا پڑھنے کے لیے۔ اب وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ نے صرف اس کو کیوں بھیجا مبارک پور، مجھے کیوں نہیں بھیجا؟ تو کچھ وجہ ترجیح بتانی ہوگی نا، کہ یہاں پر اعتبار دینی تعلیم کا ہے، عصری تعلیم کا اعتبار نہیں ہے، تو دینی تعلیم کے لحاظ سے اس کو وہاں پر بھیج دیا۔ تو ایسے ہی اس فن میں اعتبار اسی عدول کا ہے جو کدھر ہوتا ہے؟ جانب محمول میں ہوتا ہے، باقی جانب موضوع میں جو عدول ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ احکام میں جو اثر پڑتا ہے وہ محمول ہی کے لحاظ سے پڑتا ہے۔ مثلا موضوع کے لیے اگر محمول کے ثبوت کا حکم لگایا گیا تو وہ حکم ایجابی ہے، اور محمول کا اگر سلب کر دیا گیا ہے موضوع سے تو حکم سلبی ہے۔ تو امور وجودیہ کا حکم لگایا جائے تو امور عدمیہ کے خلاف ہے، امور عدمیہ کا حکم لگایا جائے تو امور وجودیہ کے خلاف ہے نا؟ ذہن قبول کر رہا ہے؟ کسی امر وجودی کا حکم لگایا جائے تو امر عدمی کے حکم کے خلاف ہے، امر عدمی کا حکم لگایا جائے تو امر وجودی کے حکم کے خلاف ہے۔ تو یہ جو احکام میں فرق پڑ رہا ہے یہ اسی محمول کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ باقی ذات موضوع کی آپ تعبیر چاہے وجودی لفظ سے کیجئے کہ عدمی لفظ سے کیجئے، اس سے حکم میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے حکم میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ موضوع کی تعبیر کسی بھی لفظ سے کیجئے اس سے اثر نہیں پڑتا۔ مثلا شراب حرام ہے، اب اس کو آپ شراب کہو، بیئر کہو، دارو کہو، کچھ بھی نام اس کو دے دو، حکم میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پڑے گا کوئی اثر؟ نام بدلنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو موضوع کی تعبیر کسی بھی لفظ سے آپ کیجیے، چاہے وجودی لفظ سے کیجیے یا حرف صلب کو اس کا جز بنا دیجیے، اس سے حکم میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس وجہ سے یہاں پر صرف اسی عدول کو لیا گیا جو جانب محمول میں ہوتا ہے، یعنی معدولۃ المحمول ہی کو لیا گیا ہے، معدولۃ الموضوع کو چھوڑ دیا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ ذہن نے قبول کیا؟ قبول کیا؟ دل شاد ہوا کہ نہیں ہوا ابھی، کہ ناشاد ہے ابھی؟ فنقول، ہم جواب دیں گے، اما وجہ التخصیص فی الاول، رہا پہلے میں وجہ تخصیص تو وہ یہ ہے کہ فن میں اسی عدول کا اعتبار ہے جو عدول جانب محمول میں ہوتا ہے۔ وذالک لأنک قد حققت، اور اس وجہ سے کہ آپ یہ تحقیق کر چکے ہیں کہ انا مناط الحکم ذات الموضوع و وصف المحمول، حکم کا دار و مدار دو ہی ہے، ذات موضوع اور وصف محمول۔ ولا خفا فی ان الحکم علی الشیء بالامور الوجودیۃ یخالف الحکم علیہ بالامور العدمیہ، اور اس میں پوشیدگی نہیں کہ کسی شے پر امور وجودیہ کا حکم
یہ اس پر امور عدمیہ کے حکم کے خلاف، امور وجودیہ کا حکم امور عدمیہ کے حکم کے خلاف۔ اب جیسے ایک حکم ہے کہ دل شاد ہے اور دوسرا حکم ہے دل ناشاد ہے، دل شاد نہیں ہے، تو دونوں حکم ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ پہلے میں امر وجودی کا حکم ہے اور دوسرے میں امر عدمی کا حکم ہے۔ دل شاد ہے یہ وجودی ہے، یہ مثبت ہے، یہ پازیٹو ہے، اور دل ناشاد ہے، شاد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ منفی ہے، یہ نگیٹو ہے۔ تو پازیٹو اور نگیٹو یہ دونوں ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں کہ نہیں؟ ہے نا خلاف؟ وہی دیکھیے منطق والے کہہ رہے ہیں ولا خفافی ان الحکم علی الشیء بالامور الوجودیہ، اور اس میں پوشیدگی نہیں کہ کسی شے پر امور وجودیہ کا حکم یہ اس پر امور عدمیہ کے حکم کے خلاف۔ فاختلاف القضیۃ بالعدول والتحصیل فی المحمول یؤثر فی مفہومها، تو محمول میں عدول و تحصیل کے اعتبار سے قضیہ کا اختلاف یہ قضیہ کے مفہوم میں مؤثر، محمول میں عدول و تحصیل کے اعتبار سے قضیہ کا اختلاف یہ قضیہ کے مفہوم میں مؤثر ہے۔ مثلا محمول میں اگر تحصیل ہے تو یہ محمول میں عدول کے خلاف قضیہ کے مفہوم پر اثر پڑ جائے گا۔ تحصیل ہے تو کچھ اور مفہوم ہوگا اور عدول ہے تو اور مفہوم ہوگا۔ جیسے دل شاد ہے تو اس میں تحصیل ہے، اس میں محمول میں کیا ہے؟ تحصیل ہے۔ حرف سلب اس میں مذکور نہیں ہے، محمول میں ہے مذکور نہیں نا؟ مذکور ہے تو اس میں محمول میں تحصیل ہے یعنی وجود ہے، اس بات ہے پازیٹو، اور کہا دل ناشاد ہے تو دل ناشاد ہے اس میں حرف سلب محمول میں آ گیا یعنی محمول میں نگیٹو مانا آ گیا۔ اب بتائیے دونوں ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟ تو مفہوم میں اثر کیسے پڑا کہ محمول میں پہلے میں تحصیل ہے اور دوسرے میں عدول ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ فاختلاف القضیۃ بالعدول والتحصیل فی المحمول، تو محمول میں عدول و تحصیل کے اعتبار سے قضیہ کا اختلاف یہ قضیہ کے مفہوم میں مؤثر ہے۔ بخلاف العدول والتحصیل فی وصف الموضوع، برخلاف وصف موضوع میں عدول اور تحصیل کے فإنه لا يؤثر فی مفہوم القضیہ، اس سے قضیہ کے مفہوم میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے قضیہ کے مفہوم میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لأن العدول والتحصیل انما يكون في مفہوم الموضوع، اس لیے کہ عدول و تحصیل زیادہ سے زیادہ موضوع کے مفہوم میں ہوگا۔ عدول و تحصیل زیادہ سے زیادہ کہاں ہوگا؟ موضوع کے مفہوم میں، اور موضوع کا مفہوم یہ خود محکوم علیہ نہیں ہوتا بلکہ محکوم علیہ تو اس کی ذات ہوتی، حکم ذات پر لگتا ہے، مفہوم پر حکم نہیں لگتا ہے۔ وہ غیر المحکوم علیہ، اور موضوع کا مفہوم یہ محکوم علیہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا غیر ہوتا ہے۔ لأن المحکوم علیہ عبارۃ عن ذات الموضوع، اس لیے کہ محکوم علیہ ذات موضوع سے عبارت ہے۔ محکوم علیہ کون ہوتا ہے؟ موضوع کی ذات۔ والحکم علی الشیء،
لا یختلف باختلاف العبارات عنہ، اور کسی شے پر حکم اس کی تعبیر کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، تعبیر بدلنے سے حکم نہیں بدلتا، تعبیر بدلنے سے حکم نہیں بدلتا ہے، بلکہ جو حکم لگ گیا ہے کسی ذات پر حکم وہی رہے گا، اس ذات کی تعبیر آپ کچھ بھی کیجیے، کوئی بھی نام اس کو دیجیے، حکم نہیں بدلے گا۔ اب مثلا سفید بال کو کالا کرنا حرام ہے، سفید بال کو کالا کرنا حرام ہے، یعنی کالا خضاب لگانا حرام ہے۔ اب حکم لگ گیا حرام ہونے کا، اب اس کی تعبیر آپ کچھ بھی کیجیے، خضاب نام دو، یا یہ کہو کہ حضرت یہ خضاب نہیں بلکہ یہ تو کالی مہندی ہے، یہ خضاب نہیں، یہ مہندی ہے، کالی مہندی، اس سے حکم میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، تعبیر بدلنے سے حکم نہیں بدلے گا، اس لیے کہ حکم تعبیر پر نہیں لگا، حکم ذات پر لگا۔ اب اس ذات کے لیے آپ کوئی بھی عبارت لے آئیے، عبارتوں کے بدلنے سے حکم نہیں بدلے گا۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیے منطق کا قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے نا؟ اور یہ حدیث شریف میں بھی آیا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پئیں گے لیکن نام شراب کا نہیں دیں گے، کوئی اور نام اس کو دے دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نام بدلنے سے حکم بدل جائے گا، اس لیے کہ حکم شراب پر لگا ہے، اب اس کو آپ شراب کہو، بیئر کہو، کچھ بھی کہو، وہ حرام ہے تو حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ والحکم علی الشیء لا یختلف باختلاف العبارات، کسی شے پر حکم اس کی عبارتوں کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، عبارتوں کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ اب بتائیے ذہن مطمئن ہوا کہ نہیں ایک دم؟ وَأَمَّا وَجْهُ التَّخْصِيصِ فِي الثَّانِي، یہ ہے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ محصلات اور معدولات محمولات کثیر، یعنی محصلات موجبہ بھی ہیں سالبہ بھی ہیں، معدولات محمولات موجبہ بھی ہیں سالبہ بھی ہیں، تو آخر صرف دو ہی میں فرق کیوں بتایا گیا؟ سالبہ محصلہ یعنی سالبہ بسیطہ جسے کہتے ہیں، صرف اس میں، اور موجبہ معدولۃ المحمول ہی میں فرق کیوں بتایا گیا؟ تو اس کی بھی وجہ ظاہر ہے کہ فرق بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دو چیزوں میں فرق کب بیان کیا جاتا ہے؟ جب دونوں میں اشتباہ ہوتا ہے، جب دونوں میں اشتباہ ہوتا ہے تب فرق بتایا جاتا ہے، اور اگر دونوں میں کوئی اشتباہ نہ ہو تو فرق بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو ظاہر ہے ایک دم۔ اب مرد اور عورت، ایک طرف مرد بیٹھے ہیں دوسری طرف عورتیں بیٹھی ہیں، تو وہاں فرق بتانے کی ضرورت ہے؟ ہاں، ہے ضرورت بتانے کی؟ یہ زمین ہے وہ آسمان ہے، تو فرق بتانے کی ضرورت ہے؟ کوئی اشتباہ ہے دونوں میں؟ فرق بتانے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اشتباہ ہوتا ہے دو چیز۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اشتباہ صرف انہی دونوں قضیہ میں ہے، سالبہ محصلہ میں، سالبہ بسیطہ میں، اور موجبہ معدولۃ المحمول میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موجبہ معدولۃ المحمول میں بھی حرف سلب جانب محمول میں ہوتا ہے، اور سالبہ بسیطہ میں بھی حرف سلب ایک ہی ہوتا ہے، وہ بھی جانب محمول میں ہوتا ہے، تو انہی دونوں میں اشتباہ ہے۔
باقی میں اشتباہ نہیں. تو جہاں اشتباہ تھا بس وہیں پر فرق بیان کیا ہے، اور جہاں کھلا ہوا فرق ہے، فرق واضح ہے، وہاں فرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آ گیا سمجھ میں جواب؟ واما وجہ التخصیص فی الثانی، اور رہی دوسرے میں وجہ تخصیص، فلأن اعتبار العدول والتحصیل فی المحمول یرجع القسمہ، یرجع نہیں ہوگا، یربع ہوگا، اس لیے کہ عدول اور تحصیل کا اعتبار جانب محمول میں یہ تقسیم کی طرف راجع ہے، یا یہ 4 قسموں میں کر دیتا ہے. لأن حرف السلب ان کانا جزءا من المحمول فالقضیۃ معدولہ، اس لیے کہ حرف سلب اگر محمول کا جز ہے تو قضیہ معدولہ ہے، وإلا فمحصلہ، ورنہ وہ محصلہ ہے. کیف ما کان الموضوع، جیسا بھی موضوع جیسا بھی ہو. وأیم ما کان، اور جو بھی ہو، یعنی قضیہ معدولہ ہو یا محصلہ ہو، فہی اما موجبۃ او سالبۃ، یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا. فہا ہونا 4 قضایا، تو یہاں 4 قضیہ ہوئے، محصلہ موجبہ، محصلہ سالبہ، معدولہ موجبہ، معدولۃ المحمول موجبہ، معدولۃ المحمول سالبہ، یہ 4 قسمیں ہو گئی. فہا ہونا 4 قضایا، تو یہاں پہ 4 قضایا موجبہ محصلہ، جیسے کہ ہمارا قول زید کاتب، یہ موجبہ محصلہ. دوسری قسم سالبہ محصلہ، جیسے کہ ہمارا قول زید لیس بکاتب، اور موجبہ معدولہ، جیسے کہ ہمارا قول زید لا کاتب، اور سالبہ معدولہ، جیسے کہ ہمارا قول زید لیس بلا کاتب، زید لیس بلا کاتب. ولا التباس، موجبہ معدولہ جیسے زید لا کاتب، یہ موجبہ معدولہ، اور سالبہ معدولہ زید لیس بلا کاتب، زید لا کاتب نہیں. ولا التباس بین القضیتین من هذه القضایا الا بین السالبۃ المحصلہ والموجبۃ المعدولۃ المحمول، اور ان قضایا میں سے 2 قضیوں کے درمیان التباس نہیں، اشتباہ نہیں ہے، سوائے کس کے سالبہ محصلہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے، بس انہی دونوں میں التباس. اب باقی میں التباس کیوں نہیں ہے؟ تو وجہ ظاہر ہے، جیسے موجبہ محصلہ اور سالبہ محصلہ، زید کاتب موجبہ محصلہ ہے، زید لیس بکاتب سالبہ محصلہ، ان دونوں میں ہے کوئی التباس؟ کوئی بھی اول نظر میں دیکھے گا، ایک طرف لکھے گا زید کاتب اور دوسری طرف لکھے گا زید لیس بکاتب، اس کے بعد کہے گا کہ ان دونوں تصویروں کو دیکھیے اور 10 سیکنڈ کے اندر بتائیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. تو جو قطبی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا وہ نقشہ دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ یہ اس میں زیادہ ہے، اتنا لیسا اس میں زیادہ ہے، لیسا اور بے اتنا زیادہ ہے. کیا خیال بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ ہاں یا پنسل بھی نہیں ہے کہ اس پہ لکھ کر کے آپ لوگوں کو بتائیں. بہرحال ایک طرف لکھا جائے زید کاتب اور دوسری طرف لکھا جائے زید لیس بکاتب، تو جو بھی دیکھے گا اول نظر میں بتائے گا کہ اتنا اس میں زیادہ ہے. کوئی التباس دونوں میں؟ یہ جو پرچے نکلتے ہیں بچوں کے لیے، امنگ ہے، تو اس میں بچوں کے لیے ایک جیسی 2 تصویر بنی رہتی ہے، پھر اس میں لکھا رہتا ہے کہ دونوں میں فرق بتائیے، حل کیجیے.
تو کہتے ہیں کہ ان قضایا میں سے دو قضیوں کے درمیان کوئی التباس نہیں سوائے سالبہ محصلہ اور موجبہ معدولۃ المحمول کے. اما بین الموجبۃ المحصلہ والسالبۃ المحصلہ، رہا موجبہ محصلہ اور سالبہ محصلہ کے درمیان کوئی التباس نہیں، تو اس وجہ سے کہ فلعدم حرف السلف الموجبہ وجود ہی فی السالبہ، تو اس لیے کہ موجبہ محصلہ میں حرف سلب نہیں ہے، یعنی لیسا نہیں ہے، وجود ہی فی السالبہ، اور سالبہ محصلہ میں حرف سلب موجود ہے. سمجھا رہا؟ وَأَمَّا بَيْنَ الْمُوجِبَةِ الْمُحَصَّلَةِ وَالْمُوجِبَةِ الْمَعْدُولَةِ، اسی طرح سے موجبہ محصلہ اور موجبہ معدولہ ان دونوں کے درمیان بھی کوئی التباس نہیں ہے. موجبہ محصلہ جیسے زید کاتب، اور موجبہ معدولہ زید لا کاتب، تو ان دونوں میں بھی کوئی التباس نہیں ہے، اس میں لا ہے اور اس میں لا نہیں ہے. اور رہا موجبہ محصلہ اور موجبہ معدولہ کے درمیان فالوجود حرف سلف المعدولہ دون الموجبۃ المحصلہ، تو اس لیے کہ معدولہ میں حرف سلف موجود ہے، موجبہ محصلہ میں حرف سلف نہیں ہے. واما بین الموجبۃ المحصلہ والسالبۃ المعدولہ، اور رہا موجبہ محصلہ اور سالبہ معدولہ کے درمیان فالوجود حرف سلف السالبۃ المعدولہ، تو اس لیے کہ سالبہ معدولہ میں دو حرف سلب ہیں، برخلاف موجبہ محصلہ کے اس میں کوئی حرف سلب نہیں. واما بین السالبۃ المحصلہ والسالبۃ المعدولہ، اور رہا سالبہ محصلہ اور سالبہ معدولہ کے درمیان فلوجود حرف سلف السالبۃ المعدولہ، تو اس لیے کہ سالبہ معدولہ میں دو حرف سلب ہیں، وہ حرف واحد فی السالبۃ المحصلہ، جبکہ سالبہ محصلہ میں ایک حرف سلب ہے. واما بین الموجبۃ المعدولہ والسالبۃ المعدولہ، اور رہا موجبہ معدولہ اور سالبہ معدولہ کے درمیان، تو اس میں بھی کوئی التباس نہیں. فالوجود حرف واحد فی الاجاب، تو اس لیے کہ موجبہ معدولہ میں حرف سلب ایک ہی ہے، وہ حرفین فی السلب، جبکہ سالبہ معدولہ میں دو حرف سلب ہیں. واما السالبۃ المحصلہ والموجبۃ المعدولۃ المحمول فبینہما التباس، رہا سالبہ محصلہ اور موجبہ معدولۃ المحمول، تو ان دونوں کے درمیان التباس، اس لیے کہ دونوں میں حرف سلب ایک ایک. سمجھ گئے؟ اس لیے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی.